Islamic scholar مفتی خلیل اللہ الحسینی خلیفہ مجاز حضرت الاستاد حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ سب آپ سے پہلے جنت الفردوس کے مہمان بن گئے، بیٹے بیٹیاں، سوائے سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو دیکھا اور اس غم کو دیکھا، اور اس غم پر صبر کر کے امت کو ایک لائن دے دیا کہ صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ابو القاسم کا مطلب ہے قاسم کا والد گرامی، قاسم کا باپ۔ تو آپ کے بیٹوں میں سب سے پہلا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جب تک آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ نہیں فرمائے تھے تو کسی کو ابو القاسم محمد کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے ممانعت تھی تاکہ آپ علیہ السلام کی گستاخی نہ ہو کہ کوئی کسی اور ابو القاسم محمد کو بلا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جائے، جی وہ آگے سے کہ میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا۔ تو اس سے ادنا درجے کی گستاخی کی شائبہ تھی۔ اس سے بچنے کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت کو نام کے ساتھ جمع کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ سب سے پہلا بیٹا ہے آپ کا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ایک بیٹے کا ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ان کو طیب اور طاہر بھی کہا گیا۔ یہ دوسرا بیٹا ہے۔ اور تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ دو بیٹوں کا ذکر حضرت قاسم، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہما کا ذکر کثرت سے کتابوں میں آتا ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ہے جن کو طیب اور طاہر کا لقب دیا گیا، ان کا ذکر بہت کم کتابوں میں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام کے دو بیٹے تھے یا تین تھے یا چار تھے، دو تک سب مسلم ہیں کہ دو بیٹے تھے۔ بعض نے کہا تین تھے حضرت عبداللہ، بعض نے کہا چار تھے، طیب اور طاہر دو الگ الگ بیٹے تھے۔ تو چونکہ وہ سب کے سب بچپن میں وفات پا گئے اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے والے، لکھنے والے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو اس لیے اس میں دو طرح کی باتیں سامنے آ گئی۔ جہاں تک حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھ دی تو ان کا ذکر خیر ہوتا رہا کہ آپ علیہ السلام کا پیارا بیٹا حضرت قاسم جو کہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 2 سال تک زندہ رہے، 2 سال کے بعد
وفات پا گئے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ بی بی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز مبارکہ تھی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 2 سال کچھ ماہ تک زندہ رہے۔ عوالی میں ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے عرب کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کرتے، تو آپ علیہ السلام عوالی تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے روضہ اقدس آج بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے، تکلیف میں ہیں، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں، تیری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے بیٹے دنیا میں نہیں رہ رہے، وہاں سے کافروں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو مقطوع نسل ہے، معاذ اللہ، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر اتارا کہ اے میرے محبوب، ہم نے ہر نعمت آپ کو وافر مقدار میں دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے جو بھی آپ کو دی ہے وافر مقدار میں دی ہے، لہذا اولاد کی نعمت بھی وافر مقدار میں آپ کو عطا کریں گے۔ ہم نے ناپ تول کر آپ کو نہیں دی، ہم نے آپ کو جب بھی دیا تو بے حساب دیا، ہم نے جب بھی آپ کو دیا آپ کو خوش کر دیا، اولاد کے معاملے میں بھی ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ باقی آپ کے دشمن بے نام و نشان ہونے والے ہیں، عن قریب ان کی نسل کا بھی پتہ نہیں چلے گا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے محبوب کو بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا، وہاں بیٹیوں کی اسلامک اسکالر مفتی خلیل اللہ الحسینی، خلیفہ مجاز حضرت الاستاذ حضرت مفتی محمد حسن دامت برکاتہم۔